السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم، اس کا احسان، اس کا انعام ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایک دینی مجلس کے اندر شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین اگر ایسی مجلسوں کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرما دے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ بار بار ہمیں پھر ایسی مجلسوں میں شرکت کی توفیق دیتا رہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ایمان میں داخل ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ نماز کا فریضہ ہے، جس کے اندر آج کل بہت زیادہ کوتاہی، بہت زیادہ غفلت بڑھتی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ نماز کا تحفہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو فرشتے کے ذریعے، وحی کے ذریعے نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے عرش پر بلا کر، معراج پر بلا کر اللہ رب العالمین نے نماز کے تحفے سے سرفراز فرمایا۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا عظیم، کتنا محتم بالشان اور کتنا بڑا تحفہ ہے، جس کی آج ہمیں قدر نہیں، بزرگوں کو قدر نہیں، نوجوانوں کو قدر نہیں، بچوں کو تو کیا قدر ہوگی کہ جب بڑے نماز نہیں پڑھتے، ذرا سی بیماری کی خاطر، ذرا سے کام کی خاطر، ذرا سی پریشانی کی خاطر، ذرا سے عیش و آرام کی خاطر ہم نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنے کا گناہ 2,88,000 جہنم میں جلنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف فرما دے، بندے کی کوئی ادا پسند آ جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن قانون یہی ہے کہ ایک نماز کے چھوڑنے پر 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا ہوگا۔ جس کو آج ذرا سی غفلت، ذرا سی سستی کے اندر ہم مبتلا ہو کر کے چھوڑ دیتے۔
اتنی محتم بالشان عبادت، اللہ سے ملانے کا ذریعہ، اللہ کے قرب کا ذریعہ، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا ذریعہ نماز ہے۔ اور بندے اور کفر کے درمیان میں جو واسطہ ہے وہ صرف نماز کا واسطہ ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان میں نماز کے چھوڑنے کا واسطہ ہے۔ اگر بندہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے تو وہ کچھ حضرات کے نزدیک کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ آج کوئی فکر نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مؤذن بلا رہا ہے، اللہ کا منادی پکار رہا ہے، چیخ چیخ کر پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن غفلت کی چادر اتنی تان رکھی ہے کہ ہمارے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، نماز اتنی محتم بالشان عبادت ہے کہ جس کے لیے بچوں کو مارنے تک کا حکم دیا گیا ہے۔ 7 سال کے جب بچے ہو جائے نماز کو کہنا چاہیے، اور 10 سال کے اندر اگر نماز نہ پڑھے تو بچوں پر تنبیہ کرنی چاہیے، تاکہ جب بالغ ہو جائیں، وہ جوان ہو جائیں تو وہ غفلت نہ برتے، نماز میں سستی اور کاہلی نہ کرے۔ اتنی بڑی وعید نماز کے چھوڑنے کے اوپر ہے، اور آخر دم تک نماز معاف نہیں ہے۔ جب تک کہ انسان کے ہوش و حواس باقی ہیں، انسان دوسروں کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایسی حالت کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر بیماری نے گھیر لیا ہے، کمزوری بدن کے اندر آ گئی ہے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، تو نماز یہاں پر بھی معاف نہیں ہوتی۔ پھر بیٹھ کر نماز ادا کرے، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے لیٹ کر نماز ادا کرے، لیٹنے کر نماز ادا کرنے کی بھی اگر طاقت نہیں ہے تو اشارے سے نماز ادا کرے، وضو کرنے سے پریشانی بڑھتی ہے تو تیمم کر کے نماز ادا کرے۔ کسی بھی صورت کے اندر نماز معاف نہیں ہے۔ اتنی محتم بالشان عبادت جو بیماری کے اندر بھی معاف نہ ہو، جو سفر کے اندر بھی معاف نہ ہو، جو غریبی کے اندر بھی معاف نہ ہو، جو کسی بھی حالت کے اندر معاف نہ ہو، اتنی محتم بالشان عبادت نماز کو ہم یوں ہی ٹال دیتے ہیں، ہم یوں ہی قضا کر دیتے ہیں۔ کوئی خاص کام بھی نہیں، کوئی خاص پریشانی بھی نہیں ہے، باتیں کر رہے ہیں، بیٹھ کر کے نماز کو قضا کر دیا۔ اتنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اگر نماز قضا ہو رہی ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ جان بوجھ کر نماز نہیں قضا کر رہے، بلکہ آپ جان بوجھ کر نماز قضا کر رہے ہیں، اور جان بوجھ کر نماز کو قضا کرنے کا کتنا گناہ ہے میں نے ابھی بتایا۔ تو میرا عزیز و بزرگوں، اس بات کے بارے میں ذرا سوچے، غور کریں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز وہ ہم نے چھوڑی، اللہ کے قرب کا ذریعہ وہ ہم نے چھوڑا، اللہ کی رضا مندی کا ذریعہ وہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ تمام نبیوں کی سنت، تمام بزرگوں کی، انبیاء کی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، ائمہ مجتہدین کی، تمام کے تمام حضرات نے نماز ادا کی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نماز یوں ہی معاف ہو جائے گی؟ جب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز معاف نہیں ہوئی، صحابہ اکرام کو نماز معاف نہیں ہوئی، اس کے بعد میں جو پیڑھی چلتی چلی آ رہی ہے ان کو نماز معاف نہیں ہوئی، بیماری کے اندر نماز معاف نہیں، سفر کے اندر نماز معاف نہیں، پریشانی کے اندر نماز معاف نہیں،
تو ہم اتنی آزادی کے ساتھ میں زندگی گزار رہے، ہمیں نماز کیسے معاف ہو جائے گی؟ اللہ کے بندو ذرا غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھوڑ کر ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج طرح طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں، لا علاج بیماریاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، اور چین اور سکون دکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ہر انسان سکون کی فکر میں لگا ہوا ہے، سکون کی تلاش میں لگا ہوا ہے، حالانکہ جو سکون کی اطمینان کی چیزیں تھیں ان کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو میرا عزیز و بزرگوں، نماز اتنی اہم، اتنی محترم بشان عبادت ہے، جب اللہ نے فرض فرمائی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا اور نماز کے تحفے سے سرفراز فرمایا، اسی سے اس کی عظمت کا، اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ اور نماز کسی بھی حالت کے اندر معاف نہیں ہے۔ آدمی بیماری کے اندر مبتلا ہے، پریشان حال ہے، یہ کہیں سفر کے اندر جا رہا ہے، کسی بھی حالت کے اندر نماز معاف نہیں ہے، جس کو ہم یوں ہی مزے کے اندر قضا کر دیتے ہیں۔ اور اتنے عیش و آرام کے تمام سامان مساجد کے اندر مہیا ہیں، گرمی کا انتظام، سردی کا انتظام، اتنے سکون و اطمینان سے نماز پڑھنے کے انتظامات مسجدوں کے اندر ہیں، پھر بھی لوگ مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس نماز کی قیمت کا تب پتہ چلے گا جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی ہوگی اور ہم سے پوچھا جائے گا، ہم اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے آپ کے پاس میں وقت ہے، اس وقت کو غنیمت جانیے۔ سونا اور چاندی سے بھی زیادہ وقت قیمتی ہے۔ سونا اور چاندی اگر ختم ہو جائیں، گم ہو جائیں تو پھر سے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وقت نکل گیا، زندگی کے لمحات ختم ہو گئے، جو وقت نکل گیا وہ پھر واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اس لیے وقت کو غنیمت جانیے۔ آپ ماشاءاللہ ایمان والے ہیں، اللہ نے ایمان کی دولت سے آپ کو نوازا ہے، یہ بہت آپ کے لیے فخر کی بات ہے۔ اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، اور مسلمان کے گھرانے میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں پہلے سے، جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لے، بلوغت کے ایام کو پہنچ جائے، اس وقت سے لے کر نماز کا ادا کرنا ضروری ہے۔ جن حضرات کی نماز غفلت کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے، قضا ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرے، آئندہ کوئی بھی حالت پیش آ جائے میں نماز کبھی قضا نہیں کروں گا۔ اور جو نمازیں قضا ہو گئی وہ خالی توبہ سے معاف نہیں ہوتی، اس لیے ہر نماز کے ساتھ میں ایک ایک نماز قضاء عمری کے نام سے ادا کرتے رہیں، تاکہ اللہ رب العالمین کی گرفت سے، پکڑ سے ہم بچ جائیں اور ہماری مغفرت کا پروانہ مل جائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، نماز کی پابندی با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔